الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز طلبہ اعظام، تجوید القرآن کی کلاس کے اندر سب سے پہلا درس قرآن حکیم کی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کیا گیا۔ یقیناً آپ حضرات اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی کلاس کو آگے چلاتے ہوئے دوسرا ہمارا لیکچر اور ہمارا درس تجوید کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ مراتب تلاوت اور پھر لحن جلی اور خفی کی وضاحت، اس کے بارے میں آج ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اہمیت کو سمجھنے، اہمیت کو اجاگر کرنے کے بعد اب جو اہمیت کے تقاضے ہیں ان کو یقیناً پورا کرنا چاہیے۔ تو ان تقاضوں میں سے سب سے پہلی بات آپ یہ سیکھیں کہ تجوید کہتے کسے ہیں۔ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو میرے بھائی، تجوید جوّد یجوّد تجویداً، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا، عمدگی کے ساتھ حرف کو ادا کرنا اور خوبصورت لہجے کے اندر ادا کرنا، یہ ہے اس کی لغوی تعریف۔ اب ہم آتے ہیں اس تجوید کی اصطلاحی تعریف کی طرف کہ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ، یعنی تمام صفات کے ساتھ جو حرف کی صفات ہیں ان کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔
مثلا ہر حرف کو اس کے مخرج سے، کیا مطلب؟ یعنی یوں سمجھیے کہ عین اور حا، اب ان دونوں کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے. آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی، مخارج کی وضاحت بھی ہم کریں گے. لیکن یہاں پر تعریف کے اندر آپ کو اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس کے مخرج سے جو الفاظ آئے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. یعنی عین اور حا ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہ یہاں سے دونوں لفظ ادا ہوتے ہیں. تو ان لفظوں کو اسی وسط حلق سے ہی ادا کرنا یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور آگے بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ، یعنی تمام صفات کے ساتھ. اس کا کیا مطلب؟ یعنی حرف کو ادا کرتے وقت اس کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے. جو اس کی صفات ہیں ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ کو ادا کرنا چاہیے. مثلا لفظ قاف ہے، قاف، تو ہم اس کو زور لگاتے ہیں قاف، یہ زور لگا کر کے ادا کرتے. لفظ عین ہے، ہم زور لگاتے ہیں عین، تو یہ تکلف ہے. یعنی تکلف نہیں ہونا چاہیے. بغیر تکلف کے جو اس حروف کی صفات ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا. اب سین ہے، اس کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے، تو اس صفت کو اجاگر کرتے ہوئے سین کو بریک سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ مطلب ہے کہ بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. تو یقیناً آپ حضرات کو تجوید کی تعریف تو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد تجوید کی تعریف سیکھنے کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ابھی گفتگو کرنی ہے اس کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مراتب تلاوت، قرآن کو پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس کے بھی کچھ مراتب ہیں. دیکھا آپ حضرات بعض اوقات دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی قاری پڑھ رہا ہوتا ہے سپیڈ کے اندر، کبھی کوئی قاری پڑھ رہا ہوتا ہے بالکل آہستہ آہستہ. کہ نماز تراویح کے اندر بھی آپ قرآن سنتے ہیں، عام نماز کے اندر بھی آپ قرآن سنتے ہیں، اور جلسہ محفل کے اندر بھی آپ قرآن سنتے ہیں. تو ان کے اندر فرق ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ کیوں فرق ہے؟ تو میرے بھائی یہ تلاوت کے مراتب ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ تلاوت کے کتنے مراتب ہیں. تو میرے بھائی تلاوت کے قرآن مجید کو پڑھنے کی 3 مراتب ہیں. 3 طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. سب سے پہلا مرتبہ قرآن کریم کا جو ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا. ترتیل یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، مطلب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا. اب ترتیل اس کی ذرا ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کر کے پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے جلسہ کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا ہو، جلسہ ہو رہا ہو کہیں پر، تو وہاں پر جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن حضرات تلاوت کرتے ہیں، یا پھر کہیں حسن قرات کی محفل ہو تو وہاں پر جو تلاوت کی جاتی ہے یہ ہے ترتیل. مثلا یوں سمجھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ ہے ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کو پڑھنا، مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کر کے پڑھنا، یہ ہے ترتیب. اب یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو قرآن حضرات قرآن کریم کو محفل اور مقابلوں کے اندر تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً تجوید کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، قواعد کے قاعدے کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تلاوت کا پہلا مرتبہ ترتیل ہے. اور دوسرے مرتبے کی طرف اب آئیے. دوسرا مرتبہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا تدویر. یہ بھی باب تفعیل دور یدور سے تدویر مصدر ہی ہے باب تفعیل کا. تو اب تدویر کسے کہتی ہیں، ذرا اس کی تعریف کو سمجھیے، پھر اس کے بعد مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو ترتیل سے قدر تیز اور احکام تجوید کا خیال رکھ کر کے پڑھنا، یعنی ترتیل جو آپ پہلے سن چکے ہیں، آپ کو مشق کر کے بھی بتا دی گئی ہے، اس سے تھوڑا تیز پڑھنا، اور تجوید کا لحاظ رکھ کے. پیچھے آپ تجوید کے اندر دو باتیں پڑھ چکے ہیں، مخارج کو جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے ترتیل سے قدر تیز پڑھنا تدویر کہلاتا ہے. فار ایگزامپل، جیسا کہ نماز میں جب قاری امام نماز پڑھانے والا جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ تدویر ہوتی ہے. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے تدویر. یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا تلاوت کا، پہلا ترتیل، دوسرا تدویر. اب تیسرے مرتبے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے حدر. یہ نصر ینصر سے، یہ بھی مصدر ہے، حدر یحدر سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو قواعد و تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تدویر سے تیز پڑھنا. تدویر کیا تھا؟ ترتیل بالکل ٹھہر ٹھہر کر، اور تدویر ترتیل سے تھوڑا تیز پڑھنا. اور حدر کیا ہے؟ حدر تدویر سے تھوڑا تیز پڑھنا، لیکن قواعد، مخارج